گناہگار جو کہ سلسلہ رسالے کے لیے انعقاد کرنی ہے، جس میں گناہگار کو اور اپنے کردار کی شرکت شہادت حاصل ہے۔ کثیر تعداد میں علماء کرام مشائخ کرام تشریف فرما ہے۔ علامہ قاری ابو بکر جامی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ، جن کی روح کو ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ سارے پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ حال ہی میں پیر طریقت علامہ محمد فیصل جمیل سیالی صاحب، آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا۔ خالق کائنات میں صحابہ کے درجات بلند فرمائے۔ یقیناً ختمات کی محافل اس چیز کا متقاضی ہوتی ہیں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ چیزیں خوشگوار کی جائیں۔ میں گناہگار چند لمحات کے لیے آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جس طرح آپ تعزیت کے لیے آئے ہیں، میں بھی اسی طرح طالب علم آ کر اس مسجد میں بھائی کی والدہ محترمہ کی تعزیت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خطاب مقصود نہیں، یقیناً قبلہ جماعتی صاحب نے جتنا وقت مجھے فرمایا ہے اسی وقت میں رہتے ہوئے ایک دو باتیں اللہ کی عطا کردہ توفیق سے انشاءاللہ العزیز عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا فرمائے خالق کائنات حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ فرمایا اے ایمان والو، جی رب العالمین فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کسی بھی ڈرے ڈرے بیٹھے تمہوں تے ڈران دی لوڑ ہی کوئی نہیں، انہیں ڈرے بیٹھے ہو تواڈے کولوں سبحان اللہ ہی نہیں۔ اللہ برکت دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ۔ مولا کتنا کو ڈریے؟ فرمایا اینا ڈرو حق تقاتہ، کہ ڈرندہ حق کی ادا ہو جائے، اور اتنی دیر تک تھانوں موت نہ آوے جنی دیر تک تسی مسلم نہ ہو جاؤ۔ میرے مصطفیٰ دے غلاموں، میں دیکھ رہا سا کہ قبلہ چشتی صاحب دے خطاب کے دوران احباب محبت دیاں اکھاں وچوں آنسو آواز یہ دور حاضرہ دے اندر اس طرح دے بابے لبنے پیندے، اور الحمدللہ اس مسجد میں جا کے لبن کی ضرورت پیش نہیں آئی، خوش قسمتی نال پہلے موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سارے درد رسول اندر، خوف خدا اندر، ذوق مصطفیٰ اندر آنسو بہان دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رونا اتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور فرمایا پہلی گل تو ہے کہ بندے نو رونا چاہیے، تے جے رو نہ سکے ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ انہوں رون والا منہ ہی بنا لینا چاہیے، تے جے رون والا منہ بھی نہ بنا سکے اس حدیث کا حصہ نہیں ہے۔ جے رون والا منہ ہی نہ بنا سکے تو پھر اپنے بخت تے رونا چاہیے کہ اتنا سخت میرا دل ہو گیا کہ میں رونا ہی نہیں آ رہا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا محشر کا میدان ہونا ہے، نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے، ہر کسی نے اپنی پئی ہونی ہے، کسی نے پسینہ ٹخنیا تک، کسی نے گھٹنیا تک، کسی نے تحت السرہ، کسی نے فوق السرہ، کسی نے تحت صدر، کسی نے فوق صدر، کوئی پسینے دیا لگاماں میں چوبے گا، کوئی سر تو لے کے پیرا تک پسینے میں شراب گور ہوئے گا، اور اس وقت کچھ احباب چل دے گھٹنیاں دے بل گر جانے۔ اج کسی نوں ٹھڈا لگے تے گرن لگے تے کہندا ہائے نہیں میری مائیں۔ محشر دے میدان میں جدوں کوئی گرے گا ادوں کیڑی آواز آئے گی، لیکن ادوں یہ آواز انہیں نکالنی ہے جڑا اج وہ آوازاں نکالدا ہویا، جڑا اج یا نبی تے یا رسول نہیں کہہ سکتا، نہ کل وہ یا نبی کہے گا، نہ کل یا رسول اللہ کہے گا۔ اگر تسی محبت فرماؤ تو میں حدیث نو اسے مترنم انداز میں پڑھ لاں، پھر تو بھی مٹھا بولو گے پھر بھی میں پڑھ جانی، محبت نہ کہہ لو سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس محشر دے میدان اندر جدوں گھٹنیاں دے بل آواز گرن گے کہن گے یا محمد یا احمد، اے محمد نبی صلی اللہ علیہ
رسول اللہ تیرے بن نہیں میرا کوئی سہارا یا رسول اللہ سانو یا کے بچا لو جس ویلے غلام گھٹنیاں دے بل گر جان گے ادھروں حضور اپنی کملی دے اوڑ کے تشریف لے آؤندے ہون گے غلام ویکھ کے آکھن گے آؤ ویکھو آمینہ دا لال آ گیا جے آؤ ویکھو کونے دے ولی آ گئے جے آؤ ویکھو نبیاں دے نبی آ گئے جے میرے بیان کرنے میں قصور ہے ویکھو اپنے غلاماں دا بیڑا پار لان والے آ گئے حضور تشریف لے آ رہے ہر نظر کا اٹھے گی معاشر کے دل خوف سے ہے گلے جا قریب آ رہے ہیں فرشتے جہنم زنجیرہ پاک قریب قریب لے آ رہے ہیں کملی والے جہنم نیڑے آئے جدو غلام روڑ گے حضور نے مدینہ آڑ گے میری سرکار میں آنسا بہار ہے میری سرکار جدو روڑ گے جبریل امین جنت میں چوپانی لے کے آئے گا اللہ کرے گا والے دیا دلپا والے
تھلے نہیں ہوئے گا اچا ہوئے گا اودیاں بدیاں زیادہ تے نیکیاں تھوڑیاں انہوں فرشتے لے جاندے ہوئے حضور میں کے فرمان کے ٹھہر جاؤ عرض کرنگے مولا تیری گل منے یا تیرے یار دی گل منے اللہ فرمائے گا دیو محمد فرمایا میرے مصطفیٰ دی عطا کرو جب فرشتے دوبارہ لے کے آنے حضور کا پانی دا قطرہ دے نام اعمال والے نیکیاں والے پلے وچ پان گئے وہ پلہ بغنی ہوے گا تے اونچایا ہو جائے گا حضور کریم علیہ السلام آپ کی بارگاہ وچ غلام کہے گا کملی والے ایک کیڑا قطرہ پانی نہ پایا ہے فرمایا ایک باری خوف خدا وچ تو نکرے لگ کے رویا ہے ایک تیری پلک وچوں نکلیا ہویا ایک آنسو ہے بلکہ پلک دے نال لگن والا مال بھی گوائی دے دے گا او یار مال دی گوائی اینا کام کر دیے میرا پار ہو جائے تے جدے واسطے آمینہ دے لال دی گوائی پہ جائے بسم اللہ اسے میں اللہ اے بھی گہنا ہارا نال شفاعت سر ور عالم چھوٹ سی عالم سارا والدہ محترمہ نے درجات میں بلند فرمائے اور احقر دی حاضرین اللہ قبول فرما کے ساڑھے سارے نے ذریعہ نجات بنائے وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمد للہ